बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यूँ लगता है कि अमेरिका जो एक नई सफ़ बंदी कर रहा है एशियन ब्लॉक को उभरने से पहले ही दबाने की, और इस ब्लॉक का सूरज तलू होने से पहले ही ग़रूब करने की, उसमें वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा इत्तहादियों को उभारना चाहता है, बनाना चाहता है, अपनी सफ़ों को ज़्यादा मज़बूत करना चाहता है। और इस कोशिश में बहुत से मुल्कों में वो अपनी मर्ज़ी के सेटअप कायम कर रहा है, जहाँ उसे अंदाज़ा हो रहा है कि वहाँ की हुकूमतें उसके आलमी मंसूबों की राह में कुछ रुकावट या कुछ हेजिटेशन से काम लेंगी। वहाँ वो हुकूमतों को बदलने के लिए भी एक बाकायदा मुनज़्ज़म कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में हाल ही में हम इस अमल का नज़ारा कर चुके हैं कि जहाँ बहुत सफाई के साथ एक रिजीम चेंज का अमल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये बैकफायर कर गया है। और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है ये बात कि पाकिस्तान में हुकूमत किस तरह टॉपल की गई और कैसे इसको तब्दील किया गया, इन्फ्लुएंस करके मकामी जो एक इस्टेब्लिशमेंट है उस पर। तो इस सफ़र में यूँ लगता है कि अब अगला जो नंबर है वो सऊदी अरब का लग गया है, जहाँ मोहम्मद बिन सलमान एक छेड़ सी बन चुके हैं अमेरिका की। और बिलखसूस जमाल खाशिक़जी जो एक तुर्की नजाद सहाफ़ी थे, उनके अमेरिका में भी लिंक्स थे और डेफिनेटली उनके CIA के साथ कुछ रवाबत होते इस हवाले से। तो उनका जब कत्ल हुआ तो उसके बाद से अमेरिका ने इसे ख़ासा अपने दिल पे लिया, वरना दुनिया में बहुत से सहाफ़ी कत्ल होते हैं। और आए रोज़ ही ये जो दुनिया है, ये फ़ील्ड है, सहाफ़ियों के लिए मुश्किल होती जा रही है। जिस तरह की दुनिया में आज़ादियों की स्पेस तंग होती जा रही है, उसमें सहाफ़ियों का कत्ल होना एक आम सी बात होकर रह गई है। लेकिन अमेरिका ने जमाल खाशिक़जी के कत्ल को ख़ासा अपने दिल पे लिया, और उसके बाद से उसके जो तेवर हैं वो सऊदी अरब, बिलखसूस मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं, उनके हवाले से ख़ासे उनके जो जज्बात हैं वो भड़के हुए हैं। अब जो एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है, जिसमें अमेरिका अपने लिए इत्तहादी बना रहा है, इत्तहादी तराश रहा है, इत्तहादी तलाश रहा है, उसमें सऊदी अरब का एक अपना मकाम है। सऊदी अरब चूँकि एक खलीज का भी अहम मुल्क है, मुस्लिम दुनिया का भी एक अहम मुल्क है, और तेल पैदा करने वाले मुल्कों में भी बहुत सरफ़हरिस्त मुल्कों में वो शामिल है। तो इस हवाले से सऊदी अरब का किरदार अहम है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान वहाँ एक कांटे की तरह चुभ रहे हैं, जो एक डिफेक्टिव बादशाह हैं, डिफेक्टिव हुक्मरान हैं, क्योंकि जो शाह सलमान हैं वो अब सेहत के इस मकाम पर नहीं हैं कि वो कार हुकूमत ख़ुद चला सकें और एक्टिवली कोई पार्ट अदा करें वो हुकूमत में। तो इसलिए अमलन जो है इक़्तिदार वो मोहम्मद बिन सलमान को मुंतकिल हो चुका है। अब सऊदी अरब और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें हमेशा एक पर्दा सा उन पे पड़ा रहा है। जब भी इसमें उतार चढ़ाव आए तो दोनों मुल्कों ने कभी इसकी हवा भी दुनिया को नहीं लगने दी, इसकी भनक नहीं पड़ने दी। लेकिन अंदर खाने 9/11 के बाद ही सऊदी अरब और अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सेंटकॉम है, या उसके दरमियान एक खिंचाव महसूस हो रहा था। ज़ाहिर है कि जो हाईजैकर्स थे 9/11 के जहाज़ों के, तो उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक़ सऊदी अरब से था, और वो इस बात पर भी यकीन रखते थे कि सऊदी अरब ने उसामा बिन लादन और उसके नेटवर्क को माली सपोर्ट मुहैया की, और जिसकी वजह से वो इस काबिल हुए कि वो हमले करें अमेरिका पर। तो अब जो एक नई सूरत हाल बन गई है कि कैसे अमेरिका उन तमाम मुल्कों को जिनसे उन्हें ख़ुव्वे बगावत मालूम होती है, बुए बगावत महसूस होती है, उन मुल्कों को घसीट कर वापस अपने मदार में, वापस अपने दायरे में ला रहा है। इसका एक सबूत जो है वो सऊदी अरब के एक साबिक इंटेलिजेंस चीफ़ और सऊद ख़ानदान के एक अहम और मुअज़्ज़ज़ रुकन शहज़ादा तुर्की अल फैसल का एक इंटरव्यू है, जो उन्होंने अरब न्यूज़ के
پروگرام فرینکلی اسپیکنگ میں دیا. ان کا ایک بنیادی طور پر ایک ویڈیو انٹرویو ہے کہ جو انہوں نے کیٹی جینسن نامی اس پروگرام کی میزبان کو دیا. بڑا مشہور پروگرام ہے یہ گلف کا. اس میں ترکی الفیصل ظاہر ہے ابھی وہ اس خاندان کا حکمران خاندان کا ایک اہم رکن ہیں. ایک ریسرچ ادارہ اب چلا رہے ہیں. وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ان کا ایک سب سے بڑا جو تعارف ہے وہ شاہ فیصل کے صاحبزادے ہیں. تو ترکی الفیصل ظاہر ہے کہ جس طرح پاکستان میں یا ہر اسٹیبلشمنٹ میں کچھ سیولین ماؤتھ پیس ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں کئی ریٹائرڈ جرنیل، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یا وہ سخت گیر حلقے یا وہ ڈیپ سٹیٹ جو خود نہیں کہہ سکتی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، وہ ان سے کہلواتی ہے. تو ایسے میں اس انٹرویو میں بہت چونکا دینے والی باتیں کی گئی ہیں. امریکہ سے گلے شکوے کیے گئے ہیں اور ایک یوں لگ رہا ہے کہ ایک امریکہ کے چنگل سے نکلنے کی ایک خواہش بھی اور اپنی بات کہنے کا ایک گلے شکوے کے ہی انداز میں ایک اس میں ایک روشنی سی، ایک امید سی، ایک خوب بغاوت سی نظر آتی ہے. مثلا ترکی الفیصل کا یہ کہنا تھا کہ صدر بائیڈن نے پہلے ہی انتخابی مہم میں ہی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کو اب اس کے حال پر تنہا چھوڑ دیں گے. اسی طرح انہوں نے جب وہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے حوثی باغیوں کو دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا، جس سے دہشت یعنی ان کے بقول حوثی باغیوں کے جو حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب پر حملے شروع کیے. پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مقام وہ بھی آیا کہ جب امریکہ نے اس وقت جب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات تابڑ توڑ حملوں کی زد میں تھے، ایران کے مہیا کردہ ڈرونز اور میزائلوں کی زد میں تھے، اس وقت امریکہ نے سعودی میزائلوں سے جو یمن کی طرف تھے، حوثی باغیوں کی طرف تنے ہوئے تھے، ان سے اپنی بیٹریاں نکال دیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کس طرح امریکہ نے اپنے روایتی اتحادی کو اور ایک ایسے اتحادی کو جس نے ہمیشہ سے اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر انحصار کیا ہے، اس کو تنہا کر دینے کی کوشش کی اور اس کو کس طرح تنہا کر دیا اور کس طرح اس کو نشانے پر رکھا. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جو نظر آتا ہے بظاہر کہ ہمیشہ سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ دونوں ہی یکجان و دو قالب ہیں، اور جو حکم امریکہ کی طرف سے آتا ہے سعودی اس پر پورا اترتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ترکی الفیصل کے اس انٹرویو سے کہ صورتحال ایسی نہیں ہے، بلکہ اندر خانے بہت کچھ لاوا پک رہا ہے. دونوں ملکوں کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں رہی. مثلا جس طرح عمران خان نے یہ کہا کہ کیا ہم غلام ہیں، جو آپ کہیں گے وہ مانیں گے، بالکل اسی سٹائل میں ترکی الفیصل یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم اسکول کے بچے نہیں ہیں کہ ہمیں سزا اور انعام دیا جائے. ہم خود مختار ملک ہیں، ہمارے ساتھ منصفانہ اور شفاف سلوک کیا جاتا ہے تو ہم اس کا اسی انداز سے جواب دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ امریکہ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن حکمرانوں کی سطح پر یہ رابطہ کمزور ہو رہا ہے. یعنی پچھلے دنوں جو خبر آئی تھی کہ محمد بن سلمان نے صدر بائیڈن کا فون سننے سے انکار کر دیا، تو یہ حالات کی اسی طرح کی ایک سنگینی معلوم ہوتی ہے. اور اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جب گزشتہ کچھ عرصے میں محمد بن سلمان عمران خان کو ایک اپنی کانفرنس میں اسپیشلی بلا کے لے گئے تھے، اور اب جو انہوں نے ایران کے ساتھ براہ راست مکالمہ کر کے حوثی جو کارڈ ہے وہ امریکہ کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، تو اس کے پیچھے بھی دونوں ملکوں کے بگڑتے ہوئے تعلقات ہیں، اور دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں اس میں یہ ایک بگاڑ کا ایک واضح طور پہ ایک ثبوت اور ایک واضح طور پہ ایک مثال ہے. تو اس طرح یہ جو صورتحال ہے
یہ خاصی خراب ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ دباؤ رکھ کر سعودی اسٹیبلشمنٹ سے اور سعودی عرب کی ہیئت مقتدرہ سے اور سعودی خاندان سے وہ کسی شخصیت کو وہاں مائنس کرانا چاہتا ہے، بالکل اسی طرز پر کہ جس طرح پاکستان میں یہ فارمولہ کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جا چکا ہے۔ اسی وقت جب یہ اس انٹرویو کی گونج ابھی فضاؤں میں موجود ہے، تو امریکہ کے ایک دانشور جو ٹویٹر پہ بڑے اکثر ہی سرگرم رہتے ہیں، مائیکل کوگل مین، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تاثر کہ امریکہ نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے عمران خان حکومت کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں رکھا، غلط ہے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے عمران حکومت کے ساتھ معاملات برقرار رکھے، لیکن شخصی طور پر ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا، یعنی کہ وہ ہر قیمت پر، اگر اس کا مفہوم دیکھا جائے تو یعنی وہ ہر قیمت پر عمران مائنس منظرنامہ چاہتے تھے۔ اب یوں لگتا ہے کہ بالکل ایسے ہی عمران مائنس جو منظرنامہ ہے، جو کینوس ہے، اس کے بعد وہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان مائنس منظرنامہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنا دباؤ بڑھا رہے ہیں، اور اس حوالے سے CIA کے جو سربراہ ہیں اس کے حالیہ دورہ سعودی عرب کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سعودی عرب میں جو ایک نیا ایک پروجیکٹ شروع کیا جانے والا ہے یا کیا جا رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔